أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت سے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود شریف محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سر بلا کیسا ہے کوئی کیا جانے کے ہے تیرا. سر بلا کیسا ہے کوئی کیا جانے کے ہے تیرا. اولیاء مل
ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا، وہ شفیع یا رسول اللہ میرے آقا، یہ مجددانہ کلام ہے، اور میں نے جس طرز پہ پڑھا ہے نا اس کو اصل طرز یہی ہے، ہمارے بزرگوں کی، اسلاف کی، اور ہمارے جتنے بھی پرانے مشہور و معروف نعت خواہ گزرے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے تھے۔ ہاں جی، آج تو سوچ بدل گئی، طرزیں بدل گئی، دھنیں بدل گئی، انداز بدل گئے، تو یہ کلام بھی اس ہستی کا جو علم و تحقیق کی دنیا کا عظیم شہنشاہ، ہاں جی، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کلام ہے، اور وہ حضور غوث اعظم پیروں کے پیر، ہاں جی، بڑے پیر، اور بڑے پیر اور پیروں کے پیر، اور پھر بڑی یارویں شریف، ہاں جی، اور ان کی بارگاہ میں وہ اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج نذرانہ پیش فرما رہے ہیں۔ آپ عرض کر رہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حضور، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں جی، حضور غوث اعظم کا وسیلہ دیتا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی اپنا سفارشی، اپنا شفیع میں کس کو بنا کے پیش کرتا ہوں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یعنی ان کا وسیلہ یار علم و تحقیق کی دنیا کا عظیم نام، جن پہ تحقیق بھی ناز کرتی ہے، سارے علماء کے شہنشاہ، بادشاہ، پیشوا، امام، وہ کس عاجزی کے ساتھ حضور غوث اعظم کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ان ہستیوں کا کلام ہے جس کو پڑھنے میں بھی سرور ہے، کفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار، شب اسرا کے دھولا، مالک ہر دو سرا، شب اسرا کے دھولا، صاحب تاج والمعراج، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، معلم کائنات، ہادی برحق، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، حضور پرنور، شافع یوم نشور، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت و صد احترام آل نبی، اولاد علی،
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان حضرت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب قادری چشتی اجمیری زیدہ مجدہو، اور ماشاءاللہ جن کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں بڑی بڑی عظیم ہستیاں، حضور کے شہزادے. ہاں جی، بہت بڑی سعادت اس پاکیزہ محفل میں اپنی لیے حاضری کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس روحانی ماحول میں، اس روحانی محفل میں جس کا اہتمام و انصرام ماشاءاللہ محترم جناب صوفی راؤ ذوالفقار احمد صاحب، ان کے بچے اور تمام نوجوان، میں سمجھتا ہوں اہل محلہ خوش نصیب ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں، اس روحانی محفل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دامن کرم کا صدقہ حضور غوث اعظم کے لنگر کی خیرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. راؤ صاحب کو، ان کے بچوں کو، فیملی کو، خاندان کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور سعادات کا سایہ اللہ ہم پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اور ان کے زیر عاطفت، ان کے زیر سایہ اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محتشم، آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ عظیم المرتبت ہستی جو غوث زمان بھی ہیں، قطب دوران بھی ہیں، غوث سمدانی بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، قندیل نورانی بھی ہیں، ہیکل یزدانی بھی ہیں، شہباز لامکانی بھی ہیں، محی الدین بھی ہیں، عبد القادر بھی ہیں، ہاں جی عبد القادر بھی ہیں، اور غوث الاعظم بھی ہیں، غوث الاعظم بھی ہیں. یعنی غوث الاعظم پیروں کے پیر، پیروں کے اجی بولو، پیروں کے روشن ضمیر، 11ویں والے پیر حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی یاد کے اندر یہ منعقدہ ربیع الثانی کے مقدس مہینہ میں یہ پاکیزہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جتنے اوصاف، کمالات اور خوبیاں اللہ نے تمام ولیوں کو عطا فرمائی، وہ سارے کمالات اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرما دی. یعنی یوں سمجھو کہ آپ مقام ولایت کا وہ عظیم منبع ہے، منبع اور وہ سرچشمے ہیں کہ جس بارگاہ سے ولایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اور علم و عرفان کے منبع اور آب شاریں جاری ہوتی ہیں. وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کو جتنے کمالات دیے وہ سارے حضور غوث اعظم میں اللہ نے تفویض فرما دیا. یوں سمجھو کہ جیسے ہمارے آقا ہمارے حضور رسول اعظم ہے، حضور غوث پاک غوث اعظم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس مجلس میں، جس محفل میں حضور غوث اعظم کا ذکر ہو جائے، اس محفل میں سارے ولیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے. اور جس مقام پر ہمارے حضور رسول اعظم کا ذکر ہو جائے، سارے نبیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے. یہاں حضور کا ذکر ہو، سارے نبیوں کا ذکر ہو جاتا ہے. یہاں شہنشاہ بغداد کا ذکر ہو، سارے ولیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی ولی چاہے وہ چشتی ہو، اجمیری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، رفائی ہو، کس بھی سلسلے سے تعلق ہو، وہ جب تک حضور غوث اعظم کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا اور اپنا امام نہیں مانتے، اس وقت تک وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے امام نے کہا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا.
ہر ولی شان والا ہے، ہر ولی مرتبے والا ہے، ہر ولی مقام والا ہے، مگر یاد رکھو یہ جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول فیض یافتہ میر حجاز یعنی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی سلسلہ علیہ چشتیہ کے تاجدار ہیں، اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند شاہ نقشبند، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سارے کے سارے حضور غوث پاک کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ کچھ شیوخ اپنے حلقہ ارادت تک محدود ہوتے ہیں، اپنے سلسلے تک محدود ہوتے ہیں، مگر حضور غوث پاک جس طرح اپنے سلسلہ قادریہ کے اندر آپ کو مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، ایک مقام رکھتے ہیں، اسی طرح باقی سلاسل کے اندر بھی حضور غوث پاک کا اسی طرح مقام ہے، اسی طرح ان کی عظمت ہے، شان ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، اپنی محبتوں کا نذرانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں میرے ذمہ لگائی گئی اور حالات کی مناسبت سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ آج ہم جو ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور غوث پاک کا یوم منا رہے ہیں، دن منا رہے ہیں، ہم یار ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ محفل ہم نے کیوں سجائی ہے؟ آپ یہاں تشریف لائے، راؤ صاحب نے انتظام کیا، بندہ ناچیز کو دعوت دی۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے۔ ہم ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولیوں کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، صداقت ملی، دیانت ملی، شرافت ملی، اخلاقیات ملی، اور یہ یاد رکھو جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ اولیاء اللہ کے صدقے سے ملا، اور انہی کے صدقے سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں انشاءاللہ وہ سارے جنتی ہیں۔ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک اگر ہے تو آگے اس شک کا سب کٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ تو جننے بھی جاؤ گے انشاءاللہ سارے شک دور ہو جان کے۔ کیوں؟ میں جملہ بڑا میں نے بولا ہے کہ جو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہے وہ سارے ہی جنتی ہیں، وہ سارے ہی جنتی، اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے جب ڈکلیئر کر دیا، قرآن میں رب نے واضح کر دیا ہے کہ جو میرے بندوں کے میرے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو گئے انہیں میں جنت عطا کر دوں گا۔ یہ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو جو آیا مقدسہ میں نے پڑھی اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین